الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وقدوتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، ختم قرآن کی بلکہ تکمیل قرآن کی مناسبت سے دو تین باتیں آپ کی خدمت میں بطور مذاکرے کے عرض کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو الحمدللہ اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے اور محض اللہ ہی کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو گزشتہ 2 سالوں کی آزمائش کے بعد پھر سے پرانی والی کیفیت کے ساتھ قرآن مجید سننے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اس نعمت پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، کیونکہ انسانی مزاج ایسا ہے کہ تجربات کے بعد ہی انسان کو کسی بھی چیز کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی پہلی سورت کے اندر جہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے وہاں اہل ایمان کی جو تعریف اور صفات بیان فرمائی اس میں لفظ استعمال فرمایا الذین یؤمنون بالغیب۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ یہ قرآن اللہ نے نازل کیا، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ کس بات کا شک نہیں ہے؟ یعنی اس کے اللہ کے کلام ہونے میں کوئی شک نہیں، اس کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے ہیں اس کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں، اس میں مختلف قسم کے جو احکامات بیان کیے گئے ہیں اس کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، ھدی للمتقین۔ متقی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا الذین یؤمنون بالغیب۔ متقی وہ لوگ ہیں جو بلا دیکھے غیب کی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ایک چیز جو نظروں کے سامنے ہے، جو مشاہدے کے اندر ہے، جس کا علم ہے، اس کو مان لینا وہ کمال کی چیز نہیں ہے، بلکہ کمال کی چیز یہ ہے کہ بلا دیکھے آدمی مانے۔ جیسے انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں مادے رکھے ہیں، گناہوں کا بھی مادہ ہے اور نیکی کا بھی مادہ ہے۔ کبھی کبھی غلبہ حال کی وجہ سے یا شہوت کی بنیاد پر، خواہشات کی بنیاد پر یا شیطان کے بہکاوے میں آ کر انسان پر گناہوں کا غلبہ ہو جاتا ہے، وہ گناہ کرنے لگتا ہے، اور پھر توفیق الہی سے، اللہ تعالیٰ کی توجہات سے پھر بندے کو توبہ کی توفیق ملتی ہے، پھر وہ اپنے گناہوں پر نادم بھی ہوتا ہے، ندامت بھی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتا ہے، اور پھر نیکی کا غلبہ انسان کے اوپر حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر رکھی گئی ہیں۔ اس کے مقابلے میں فرشتوں کی کیفیت ایسی ہے کہ ان میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بلکہ وہاں صرف اطاعت ہی اطاعت ہے۔ قرآن مجید نے بھی فرشتوں کا جب تعارف کرایا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں خاص طور پر یہ فرمایا کہ لا یعصون اللہ ما امرهم، جس چیز کا اللہ نے ان کو کرنے کا حکم دیا وہ اس کے خلاف نہیں جاتے، وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جس چیز کے کرنے کا اللہ نے ان کو حکم دیا وہ اسی کو بجا لاتے ہیں۔ اپنی مرضی سے، اپنی طرف سے کوئی چیز کا اضافہ کر لیں وہ اس کے پابند نہیں، نہ وہ کر سکتے ہیں، نہ ان کی فطرت کے اندر۔ ان کا بس اتنا ہی کام ہے، جتنا کہا جائے اتنا کریں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ لیکن انسانی مزاج اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں کیفیتوں سے نوازا۔ ایک اعتبار سے انسان کے اندر فرما برداری کا غلبہ بھی ہوتا ہے، اور بسا اوقات انسان کے اندر نافرمانی کا غلبہ بھی ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کو بیان فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جنگ میں نکلو، اور اس زمانے میں جنگ میں نکلنے کا حکم اگر علانیہ طور پر دیا جائے، سب کو دیا جائے، تو پھر کسی کو رکنا درست نہیں تھا۔ جنگ دو قسم کی ہوتی تھی، ایک لشکر وہ ہوتا تھا جس میں حضور خود تشریف نہیں لے جاتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول کسی صحابی کو امیر بنا کر بھیجتے، اس کو سریہ کہتے ہیں۔ اور ایک لشکر وہ ہوتا تھا جس میں اللہ کے نبی خود نکلتے تھے، خود جاتے تھے، اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ محدثین نے فرمایا کہ جس غزوے میں، جس لڑائی میں اللہ کے نبی خود نکلیں تو پھر اس میں سبھی کو نکلنا ضروری ہوتا، کوئی رک نہیں سکتا تھا۔
الا یہ کہ کسی کو عذر ہو یا حضور سے اجازت لے لے تو الگ بات، لیکن عمومی اعتبار سے نکلنا سب کے لیے ضروری تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ غزوے کو نکلنا ہے، سب تیاری کر لو۔ اور اب تک حضور کا معمول ایسا تھا کہ اللہ کے نبی توریہ فرماتے تھے، جانا ایک طرف ہوتا تو حضور ایک طرف اشارہ فرماتے تاکہ دشمنوں کو اطلاع نہ ہو۔ لیکن یہ ایک ایسا غزوہ تھا جس میں اللہ کے نبی نے صراحتاً اعلان کیا، جگہ متعین کی، کس سے لڑنا ہے وہ بتلایا، اور مورخین نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ جو لڑائی تھی یہ لڑائی اپنے وقت کی سپر پاور طاقت سے تھی۔ اس زمانے میں اہل روم سپر پاور طاقت تھی، اور پھر مدینہ المنورہ سے دور دراز کا علاقہ تھا، اور تیسرا مرحلہ سخت گرما کا زمانہ تھا، چوتھا مرحلہ اہل مدینہ کی پوری سال بھر کی گویا پیداوار پر منحصر تھا، ان کی آمدنی کا ذریعہ، اور کھجور چونکہ گرما ہی میں نکلتا ہے، تو اہل مدینہ کی پوری آمدنی کا ذریعہ چونکہ کھجور کی پیداوار پر تھا، اور کھجور بالکل پک کر تیار تھے، اور کھجور کی خاصیت یہ ہے کہ اگر اس کو وقت پر درخت سے نہ نکالا جائے تو کھجور خراب ہو جاتی، اور جب وہ گر جائے تو پھر وہ کھانے کے قابل نہیں رہتی۔ عربوں کا مزاج تھا کہ اگر کھجور درخت پر ہو تو ٹھیک ہے، وہ کھانے کے قابل ہے جب اس کو خود سے نکالیں، لیکن اگر کھجور گر جائے، زمین پر گر جائے، تو پھر وہ کھجور کھانے کے قابل نہیں ہوتی تھی۔ حد یہ ہے کہ وہ اپنے جانوروں کو بھی نہیں کھلاتے تھے۔ تو یہ سب کھجور تیار تھے، گرما کا زمانہ، دور دراز علاقے کا سفر، اور پھر اپنے وقت کی سپر پاور طاقت سے مقابلہ۔ ان حالات کے پیش نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ہمیں تبوک جانا ہے، اہل روم سے لڑنا ہے، اور لمبا سفر ہے، سب لوگ اپنے طور پہ تیاری کر لو، اور فلاں وقت لشکر نکلے گا۔ اور باضابطہ اہتمام فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر لوگوں سے عام مساعدہ اور چندہ وصول کرنے کا۔ اس سے پہلے مورخین یہ کہتے ہیں کہ باضابطہ اللہ کے نبی نے صراحتاً لوگوں سے وصول نہیں کیا تھا، غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے اعلان کیا تھا، اور سب نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے نبی کی خدمت میں لا کر پیش کیا، جس سے جو ہو سکا۔ اور اسلام میں چونکہ اعتبار کیفیت کا ہوتا ہے، کمیت کا نہیں ہوتا۔ اسلام میں اعتبار کوالٹی کا ہے، کوانٹٹی کا نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موت و حیات کو اللہ نے پیدا کیا تاکہ اللہ تم کو آزمائے۔ کس بات میں آزمائے؟ فرمایا کہ تم میں کون عمل کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے، کون عمل کے اعتبار سے زیادہ ہے۔ قرآن یہ نہیں کہا لیبلوکم ایکم اکثر عملا، قرآن نے نہیں کہا، احسن کہا۔ شریعت کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں اعتبار کیفیت کا ہوتا ہے، کمیت کا نہیں ہوتا۔ اس لیے جب حضور کی طرف سے اعلان ہوا کہ سب اپنے اپنے اعتبار سے لا کر دو، تو جو مالدار صحابہ تھے انہوں نے اپنے اعتبار سے پیش کیا، اور جو صحابہ کمتر تھے حالات کے اعتبار سے انہوں نے اپنے اعتبار سے پیش کیا۔ جب حضور نے فرمایا کون ہے جو اللہ کے راستے میں دے اور میں اسے جنت کی محل کی خوشخبری دوں، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میری طرف سے 100 اونٹ، اور روایات کے اندر موجود ہے بِأَحْلَاسِهَا وَأَقْلَابِهَا، خالی اونٹ نہیں بلکہ اونٹ کے ساتھ جتنی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں ایک سوار کو، سب اس کی زین، کھانے پینے کی چیزیں، ایک مجاہد اس کے اوپر نکلے گا تو اس کے متعلق اس کے غیبانے میں اس کے گھر کے اخراجات وغیرہ پورا کرنے کے واسطے مال، وہ سب 100 اونٹ میں دیتا ہوں۔ اور اس زمانے میں 100 اونٹ کوئی معمولی بات نہیں تھی، ایک بڑی قیمتی چیز تھی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے. پھر حضور نے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کے راستے میں دے اور میں اس کو جنت کے محل کی خوشخبری دوں. حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ میرے طرف سے مزید 100 اونٹ باحلاسها واقلابها، سارے ضروریات کے ساتھ. حضور بڑے خوش ہوئے. پھر حضور نے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کے راستے میں دے میں اسے جنت کی خوشخبری دوں. حضرت عثمان نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ 100 اونٹ مزید میری طرف سے. 300 اونٹ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وقت واحد میں دیا. اور یہی نہیں، اتنا ہی نہیں، اس سے پہلے جو دینا تھا سو دیا. یہ زائد حضور کے اعلان پر دیا. اور پھر ایک طرف حضرت عثمان حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے. لوگوں نے دیکھا کہ اچھا خاصا مال کا ڈھیر ہے اور اس میں ساری ضرورتوں کا سامان موجود ہے. اور جس حضرت عمر رضی اللہ عنہ جتنا لے کر آ رہے تھے اتنی مقدار میں اب تک کوئی نہیں لایا تھا. سب سے زیادہ مقدار تھی. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوچ کر ہی آئے تھے. حضرت عمر ہمیشہ حضرت ابو بکر سے مقابلہ کرتے تھے اور ہر وقت حضرت ابو بکر آگے بڑھتے تھے. اور یہ موقع تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مال کی کثرت بھی تھی، موقع بھی تھا. تو دل میں یہ ارادہ کر کے آئے کہ آج تو موقع ہے، آج ابو بکر کو ہرا دوں گا. اس جذبے سے آئے. اور یہ جذبہ مطلوب ہے. نیکی میں یہ جذبہ ہونا چاہیے. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ جنت کے حصول میں آگے بڑھنے والوں کو آگے بڑھنا چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے، تقابل کرنا چاہیے. یہاں گرانا مقصود نہیں تھا. یہاں لوگوں کے سامنے حضرت ابو بکر کو کم درجے پہ کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ محدثین نے لکھا ہے کہ اصل وجہ یہ تھی کہ اس مال کے آنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوتی اور اس خوشی کے نتیجے میں حضور کی زبان سے جو دعا نکلتی تھی اس دعا کے واسطے حضرت عمر نے یہ اختیار کیا کہ آج ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا، یعنی حضور کی وہ دعا آج مجھے مل جائے گی. یہ جذبہ تھا. ورنہ حضرت ابو بکر کو مقام کے اعتبار سے گرانا مقصود تھا بھی نہیں، نہ ان کے تصورات میں وہ چیزیں تھیں. جب حضرت عمر لا کے ایک طرف کھڑے ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مال کا ڈھیر لگا ہوا ہے. تو فرمایا کہ عمر گھر کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ جتنا تھا 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھا یہاں لایا، آدھا گھر کے لیے چھوڑ دیا. حضور نے بہت دعائیں دی. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سینہ پھلا ہوا تھا کہ آج تو ابو بکر سے میں بڑا ہوا ہوں، نبی کی دعائیں آج مجھے ملنے والی ہیں. اور ابھی یہ باتیں چلی رہی تھیں کہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے. تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ غیر معمولی طور پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک پر آج قمیص نہیں تھی بلکہ ایک کمبل اڑے ہوئے تھے. اور کچھ ساز و سامان لے کر آئے اور وہ ساز و سامان حضرت عمر کے سامان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا. اور وہ سامان جو بھی چیزیں ان کے پاس تھیں وہ لا کر ایک طرف رکھ دیا اور کونے میں جا کے ٹھہر گئے. تو حضور نے دیکھا، نبی تھے، فراست نبوت اللہ کے نبی کے پاس تھی. ایک آنکھ دیکھ کر حضور پہچانتے تھے کیا معاملہ ہے. اور پھر وہ عاشق رسول تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو دیکھا اور حضرت ابو بکر سر نیچے کیے ہوئے اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا بھی مناسب نہیں سمجھ رہے تھے. حالانکہ صحابہ یہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ مجلس نبوی میں جب حضور بیٹھتے تو سارے صحابہ پر ایسا رعب ہوتا حضور کا کہ سب نگاہیں نیچے کیے ہوئے ہوتے، کوئی حضور کو دیکھتا نہیں تھا. خاص طور پر وہ لوگ جس کی طرف حضور دیکھ رہے ہیں وہ لوگ تو آنکھ اٹھا کر حضور کو نہیں دیکھتے تھے، سب نگاہیں نیچے کرتے تھے اور ادھر والے حضور کا دیدار کرتے تھے. اور جب اللہ کے نبی نگاہ ادھر پلٹاتے تو اب یہ لوگ حضرات نگاہیں نیچی کر لیتے اور یہ لوگ حضور کو دیکھ لیتے. رعب کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، غایت عظمت اور ادب کی وجہ سے اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا صحابہ بے ادبی سمجھتے تھے.
لیکن فرماتے ہیں کہ صرف حضرات شیخین کی عادت تھی. حضرات شیخین حضور کو دیکھتے، حضور ان کو دیکھتے، وہ حضور کو دیکھ کر مسکراتے، حضور ان کو دیکھ کے مسکراتے. یہ ایک ایسی وادیاں ہیں عشق کی جس کو ہم تصور میں لا بھی نہیں سکتے. تو اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اس کیفیت کو دیکھا اور دیکھ کر حضور نے مسکرایا. اور اس کے بعد حضرت ابو بکر کو بلایا اور فرمایا کہ ابو بکر گھر کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ اللہ کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل پڑے اور بہت آہستہ آواز میں فرمایا ترکت اللہ ورسولہ، کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کو گھر میں چھوڑا ہے. یعنی کچھ بھی نہیں، جو تھا سب لا کے پیش کر دیا. اللہ کے نبی کی جذبات سے جو خوشی نکلی تو حضور نے نگاہ پلٹا کر حضرت عمر کو دیکھا، اور حضرت عمر کے اس جذبے کو بھی حضور جانتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نگاہیں نیچی کر لی اور ان کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل پڑے. اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں کبھی ابو بکر سے نہیں بڑھ سکتا. یہ ایک موقع تھا، شاید میں بڑھ جاتا آج، لیکن اب مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں ابو بکر سے کبھی نہیں بڑھ سکتا. ڈھیر لگا ہوا تھا مال کا، سب اپنے اپنے طور پہ لالا کے لوگ ڈال رہے تھے، ٹھہر رہے تھے. ابھی یہ مسئلہ چل ہی رہا تھا کہ لوگوں نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے دروازے سے ایک صاحب آ رہے ہیں گھسیٹتے ہوئے. چلنا نہیں آتا تھا انہیں، گھستے ہوئے، کمر کے بل گھستے ہوئے تشریف لا رہے تھے. ان کے ساتھ کوئی ایک نوجوان بچہ تھا جس کے ہاتھ میں ایک مٹھی کھجوریں تھی. وہ گھستے ہوئے حضور کے پاس آئے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سلام پیش کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے کل اطلاع ملی کہ غزوے کو آپ نکل رہے ہیں اور اعلان کیا گیا کہ جس سے جو ہو سکے وہ اللہ کے راستے میں لا کر پیش کرے. یا رسول اللہ، میں مدینہ المنورہ کا ایک معذور انسان ہوں، میرے پاس اپنے گھر کے اخراجات پورے کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے. لوگوں کے تعاون پر میں کسی طرح کام کر لیتا ہوں، میرا گھر چلتا ہے، لیکن جب مجھے اطلاع ملی کہ آپ کی طرف سے یہ اعلان ہوا تو مجھے برداشت نہیں ہوا. لہذا میں اپنے طور پر محنت کرنے کی کوشش کیا اور رات ہو چکی تھی، کوئی مجھے مزدوری پر رکھنے تیار نہیں تھا. معذور تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے، تو کوئی مجھے مزدوری پر رکھنے تیار نہیں، یہاں تک کہ رات ہو گئی. اب میں مایوس ہو گیا کہ کل مجھے اللہ کے رسول کی خدمت میں کچھ پیش کرنا ہے اور کوئی چیز میرے پاس ہے نہیں جو دے سکوں. یا اللہ، آپ ہی کوئی انتظام میری طرف سے فرما دے. یہ کہہ کر میں ایک یہودی کے باغ میں گیا، وہاں دیکھا کہ وہ اپنے باغ کو پانی دے رہا تھا، کھجور کے باغات کو پانی دے رہا تھا. تو میں اس کو حسرت سے دیکھنے لگا. یہودیوں کو جلن تھی مسلمانوں سے، تو اس نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے، کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو کہا کہ کچھ کام ملے گا. تو کہا تم کیا کام کرو گے؟ مذاق اڑانے لگا کہ تم کیا کام کرو گے، خود کو تو چلنا آتا نہیں، اور تم کیا کام کرو گے؟ کہا تم جو کہو گے وہ کروں گا. کہا کہ یہ کام ہے، کھجوروں کے باغات کو پانی دینا ہے، کیا دے سکو گے؟ تو کہا کہ ہاں دوں گا. تو کہا ٹھیک ہے، تم چونکہ اتنا نہیں دے سکو گے جتنا دینا چاہیے، اس لیے ایک چکر پر ایک کھجور دوں گا، یہ اجرت ہوگی. یعنی کنویں سے پانی لے کر آنا، ایک درخت کو سیراب کرنا، اس کے بدلے ایک کھجور ملے گی اجرت پر. کہا منظور ہے. فرمایا کہ یا رسول اللہ، رات بھر میں زمین پر گھستے ہوئے کنویں سے پانی لاتا اور اس کے باغ کو سیراب کرتا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں میں اتنی اجرت کا مالک بنا جو میری ایک مٹھی میں کھجور آ سکتا تھا. یا رسول اللہ، وہ کھجور لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اللہ کے رسول اس کو آپ قبول فرما لیں.
اللہ کے نبی نے اس نوجوان بچے کے ہاتھ سے وہ کھجوریں لیں اور وہ سارا جو مال کا ڈھیر رکھا ہوا تھا اس پورے ڈھیر پر ڈال دیا اور فرمایا کہ خدا کی قسم اللہ کے نزدیک اس پورے ڈھیر سے زیادہ یہ ایک مٹھی کھجور زیادہ قابل قدر ہے۔ جذبہ اللہ دیکھتے ہیں، اسی لیے فرمایا گیا کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر بلا دیکھے چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اہل ایمان میں مسلمانوں کے اندر، انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کیفیت رکھی ہے کہ اس پر نیکی کا غلبہ بھی ہوتا ہے اور اس پر برائی کا غلبہ بھی ہوتا ہے، اور قرآن نے اس کو بیان کیا غزوہ تبوک کے اس موقع پر۔ ایک طبقہ وہ تھا جو حضور کے اعلان پر سب نکل پڑے، ایک طبقہ صحابہ کا وہ تھا جن کے پاس سرو سامانی تھی، تیاری تھی۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ آج نہیں تو کل نکل جاؤں گا، تیز رفتار گھوڑے میرے پاس ہیں، لشکر نکل بھی گیا تو کوئی بات نہیں، کل چلا جاؤں گا، پرسوں چلا جاؤں گا، اور اس میں ایسا مصروف ہو گئے دنیا کے جھمیلوں میں کہ اتنی تاخیر ہو گئی کہ اب لشکر واپس آنے کی اطلاع ملی۔ ایک طبقہ وہ تھا صحابہ کا، اور جب اللہ کے نبی واپس آئے اور آ کر اللہ کے نبی نے لوگوں سے وجہ پوچھی، جو نہیں آئے تھے، تو جو منافقین تھے انہوں نے تو جھوٹ کہہ دیا، ہمیں یہ عذر تھا، یہ عذر تھا۔ حضور نے ان سب کے اعذار کو قبول کیا۔ مسلمانوں میں بعض صحابہ میں ایک طبقہ وہ تھا جو اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر جنہوں نے صاف طور پر کہہ دیا۔ 3 صحابہ تھے جنہوں نے خاص طور پر آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، جن کا مخفف ہے مکہ، حضرت مرارہ ابن ربیع، حضرت کعب ابن مالک، حضرت ہلال ابن امیہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ 3 صحابہ تھے جنہوں نے آ کر حضور سے عرض کیا، اور حضرت کعب کی زبانی احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، باضابطہ بڑی لمبی روایت ہے۔ حضرت کعب نے اقرار کیا کہ یا رسول اللہ، اس وقت جتنی سہولت مجھے حاصل تھی اس سے پہلے اتنی سہولت مجھے نہیں تھی، لیکن سوائے کوتاہی کے کوئی اور چیز نہیں رہی، اور اللہ کے رسول سارا مدینہ جانتا ہے کہ اگر میں کوئی بات بول دوں اور جس زاویے سے اور جس انداز سے اور جس سلیقے سے میں بولتا ہوں، خدا کی قسم کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا۔ یعنی مطلب یہ کہ جس عذر کو اگر میں جھوٹی بات کو بھی اگر سلیقے سے پیش کروں تو کوئی میری بات کو جھوٹ نہیں مان سکتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ اگر میں آج آپ کے سامنے جھوٹ بول بھی دوں تو یہاں سے میں پلٹ بھی نہیں سکوں گا، اللہ تعالیٰ میرے بارے میں آپ پر وحی نازل کر دے گا۔ اس لیے میں صاف طور پر کہتا ہوں کہ سوائے کوتاہی کے کوئی اور چیز نہیں تھی جس نے مجھے آپ کے ساتھ جنگ میں آنے سے روکا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جاؤ، اب میں تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا یہاں تک کہ اللہ خود تمہارے بارے میں فیصلہ کر دے۔ کچھ صحابہ وہ تھے جو آ کر انہوں نے حضور کے سامنے عذر پیش کرنا مناسب نہیں سمجھا، ہیبت کے مارے، شرمندگی کے مارے، البتہ اپنے آپ کو سزا دی، اور آ کر انہوں نے اپنے آپ کو مدینہ المنورہ مسجد نبوی کے ستون سے باندھ لیا، رسیاں باندھ لی، اور یہ کہا کہ خدا کی قسم کوئی مجھے نہیں کھولے گا جب تک اللہ کے رسول نہ کھولے۔ ہاں بس نماز کا وقت ہوگا تو کھول دو تاکہ نماز پڑھ لوں حضور کے ساتھ، پھر مجھے باندھ دو یہاں تک کہ اللہ کے نبی میرے ہاتھ کھول دے۔ اور جب یہ چرچا ہونے لگا، آوازیں آئیں، تو حضور باہر نکلے، حجرے سے پوچھا کیا ماجرا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ ابو لبابہ ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا اور قسم کھا لی۔ کہا کہ جب انہوں نے خود سے فیصلہ کر لیا، اب میں بھی اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک اللہ ان کے بارے میں فیصلہ نہ کر دے۔ معلوم ہوا کہ نبی کے سامنے بھی، اس سے محدثین نے نقطہ نکالا کہ نبی کے سامنے بھی، شریعت کے سامنے بھی اپنی طرف سے باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت ابو لبابہ نے جذبے میں آ کر اپنے آپ کو باندھ لیا، لیکن اللہ کے نبی کو یہ ادا ناگوار ہوئی، اس لیے کہا کہ بندے رہو، اللہ جب فیصلہ کرے گا تبھی کھولوں گا۔ 7 دن گزر گئے، 7 دن اسی حال میں، نماز کے وقت کھولا جاتا، نماز پڑھتے، پھر ان کو باندھ دیا جاتا، ان کے گھر کے لوگ آتے، ان کو کھانا کھلاتے، اسی طرح معاملہ چلتا رہا۔ اور ادھر یہ 3 صحابہ کو سب برداشت تھا، اللہ کے نبی کی ناگواری برداشت نہیں تھی، کیونکہ وہ عاشق تھے، صحیح معنوں میں عاشق تھے۔
اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے. ایک بیٹا اپنے باپ سے اپنی ماں سے تعلق رکھتا ہے یا جس سے بھی اس کا ایک گہرا تعلق ہو تو اس کی ناگواری کو اس کی ناراضگی کو وہ برداشت نہیں کر سکتا. بسا اوقات میں نوجوان بھائیوں کو ازراہ مذاق کہتا ہوں سمجھانے کے واسطے. نئی اگر شادی ہو اور پورا رجحان نئی اہلیہ کی طرف ہو اور وہ بیچاری عین آپ کو کام پہ نکلتے وقت کچھ نہ کچھ ایسی باتیں کہہ دے جس سے آپ کو طبعی ناگواری ہو تو راستہ بھر ٹینشن، کام پر گئے تو ٹینشن، نتیجہ یہ کہ کہاں کا غصہ کہاں نکلے گا. جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کا مزاج عام طور پر والدین میں سے کسی ایک سے طبعی میلان زیادہ ہوتا ہے. یہ فطرت ہے. ہر دو سے ایک جیسی محبت نہیں ہوتی، محبت تو ہوگی لیکن کسی ایک سے زیادہ ہوتی ہے. کسی کا باپ سے لگاؤ زیادہ ہوتا ہے، کسی کا ماں سے لگاؤ زیادہ ہوتا ہے. تو جس سے لگاؤ زیادہ ہوتا ہے وہ اس کی ناراضگی کو برداشت نہیں کر سکتا. کچھ بھی ہو جائے وہ اس کی ناراضگی کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ ایک عام مزاج ہے. صحابہ جنہوں نے ایمان کے واسطے، نبی کے واسطے، رسول کے واسطے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، ان کو اللہ کے نبی کی ناگواری کب برداشت ہوتی؟ تو نتیجہ یہ ہوتا کہ نماز میں آتے تو نماز میں بھی دھیان نہیں رہتا تھا. تو صف میں ٹھہرتے ضرور تھے لیکن حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتا اور نگاہوں سے حضور کو دیکھتا. اور بسا اوقات میں محسوس کرتا کہ نبی بھی مجھے دیکھ رہے ہوتے. یہ کامل درجے کا عشق ہے. ورنہ ایک ہی طرف کا عشق ہے اور دوسری طرف سے عشق کی اور محبت کی چنگاری نہ ہو تو وہ محبت کچھ کام ہی کی نہیں. تو حضور بھی ادھر دیکھتے. اور حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب یہ محسوس ہوتا اللہ کے نبی کو کہ میں بھی حضور کو دیکھ رہا ہوں تو حضور اپنی نگاہیں پھیر لیتے. اور عام حالات میں نماز سے ہٹ کے حضور کبھی مجھے دیکھتے، میں حضور کو دیکھتا اور آنکھیں چرا لیتے. اور خدا کی قسم وہ مرحلہ میرے لیے سب سے خطرناک ہوتا. دن گزرتے گئے یہاں تک کہ اعلان ہوا کہ اب کوئی ان لوگوں سے بات چیت بھی نہ کرے. تو حضرت کعب فرماتے ہیں کہ مدینۃ المنورہ میں ہم چلتے لیکن کوئی ہمارے سلام کا جواب نہیں دیتا. بات کرنا تو دور کی بات، لیکن میں تھا برابر مسجد نبوی آتا، نماز پڑھتا، حضور کو دیکھتا، حضور مجھے دیکھتے. یہی سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ 21 دن گزر گئے. اور پھر ایک قاصد آیا حضور کی طرف سے اور کہا کہ اب جتنے لوگ ہیں، یہ 3 لوگ تھے خاص طور پر، ان کو کہا گیا کہ ان اپنی بیویوں کو الگ کر دو. تو میں نے فوری کہا کہ بیوی الگ کرنے کا مطلب کیا طلاق دے دوں؟ کہا نہیں، طلاق دینا نہیں ہے بلکہ مائکے بھیجا دوں. اسی طرح وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ مدینۃ المنورہ میں فرماتے ہیں میں اپنے اوپر کے حصے پہ، بالا خانہ کہتے ہیں، مکان کے اوپری حصے پر تھا. ایک آدمی کی آواز آئی، کوئی کہہ رہا تھا کہ تم میں کعب ابن مالک کون ہے؟ تم میں کعب ابن مالک کون ہے؟ تو لوگوں نے اشارہ کیا کہ وہ جو اوپر آدمی بیٹھا ہے وہ آدمی کعب ابن مالک ہے. تو وہ آدمی میرے پاس آیا اور کہا کہ کعب آپ ذرا نیچے آؤ، مجھے آپ سے کچھ بات کرنا ہے. تو میں نیچے آیا. کہا کون ہے؟ تو اجنبی آدمی تھا. کہا کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں غسان، جو ایک روم کا علاقہ تھا اور اس وقت کا بہت بڑا طاقتور علاقہ تھا، میں غسان کے ملک کے پاس سے آیا ہوں، اس کے بادشاہ کے پاس سے آیا ہوں اور تمہارے واسطے ایک پیغام لے کر آیا ہوں. تو اس پیغام میں اس نے تحریر پیش کی. اس تحریر میں یہ لکھا تھا کہ ملک غسان کی طرف سے کعب ابن مالک کے نام، اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے بائیکاٹ کر رکھا ہے، اور خدا کی قسم تم ایسے آدمی نہیں ہو کہ تمہارا بائیکاٹ کیا جا سکے، اس لیے ہم تم کو آفر کرتے ہیں کہ تم مدینہ چھوڑ کر ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں اپنا نائب بنانے تیار ہیں.
حضرت کعب فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس وقت جو میرے اوپر حال آیا، اس سے پہلے والا جو مرحلہ تھا، جو آزمائش کا وقت تھا، یہ آزمائش میرے اوپر اتنی سخت نہیں گزری جتنا اس موقع پر یہ خط میرے اوپر شاق گزرا، کیونکہ یہاں ایمان کا مسئلہ آ گیا تھا۔ تو چہرہ حضرت کعب کا غصے سے لال ہو گیا، اور اس قاصد نے کہا کہ میرے بادشاہ نے مجھے حکم دیا کہ آپ کی طرف سے میں جواب لے کر ہی واپس آؤں۔ کہا اچھا چل میرے ساتھ۔ ہاتھ پکڑ کے مدینہ المنورہ کے بازار میں لے گئے جہاں روٹیاں بنتی تھی تنور میں، اور وہاں آگ جلی ہوئی تھی۔ اس خط کو پھاڑا اور تنور میں ڈالا اور کہا کہ اپنے بادشاہ کو کہنا کہ آپ نے یہ جواب دیا ہے۔ اور 50 دن گزر گئے، 50 دن گزر گئے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا۔ اللہ تعالیٰ نے جو مالک الملک ہیں انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ 3 لوگ ایسے تھے جو پیچھے رہ گئے تھے، بلکہ پیچھے کر دیے گئے تھے۔ ان کی طبیعت، ان کی کیفیت ایسی تھی کہ باوجود زمین کشادہ ہونے کے زمین ان کے اوپر تنگ ہونے لگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی توبہ قبول فرمائی، ثم تاب علیہم لیتوبوا، اور پھر اعلان کیا گیا کہ آج ان کی توبہ قبول کی گئی۔ تو جو آدمی پہلے یہ آیات لے کر حضرت کعب کو پہنچا، حضرت کعب نے خوشی سے اپنا کرتا اٹھا کر اس کو دے دیا اور فرمایا کہ خدا کی قسم سوائے اس ایک کرتے کے میرے پاس کچھ اور چیز نہیں تھی، خوشی کے مارے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے چچا زاد بھائی حضرت ابو قتادہ سے عاریتاً کرتا مانگ کر حضور کے پاس پہنچا، اور جب اللہ کے نبی کے پاس پہنچا تو دروازے سے جب میں اندر داخل ہوا، اللہ کے نبی اپنے پاس جگہ سے اٹھے اور حضور میرے قریب آئے، اور میں اللہ کے نبی کو دیکھا، حضور نے مجھے دیکھا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ طاری ہوئی، اور میں قریب آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے لپٹ گیا اور چیخ مار کر میں رونے لگا۔ اللہ کے نبی نے مجھے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا کعب تجھے خوشخبری ہو، اللہ نے تیری توبہ قبول فرما لی۔ اور قیامت تک کے واسطے حضرت کعب رضی اللہ عنہ کے واسطے اعلان کیا گیا، اور پھر اس کے بعد حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، لوگوں اللہ سے ڈرو اور نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی بات ختم کرتے ہوئے بس 2 باتیں ضرور اس موقع پر عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے اس وقت کے جو حالات ہیں وہ حالات بڑے سخت ہیں، بڑے خطرناک، ہر اعتبار سے مکمل سازش اور پلاننگ کی جا رہی ہے، اور ایسے موقع پر ہم لوگوں کو اللہ کے دامن کو، اللہ کی رسی کو بڑی مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہوگا۔ یہ 2 سال کا وقفہ اس نے ہمیں بڑا سبق دیا ہے۔ اتنے بڑے مجمع میں شاید ہی کوئی آدمی ایسا ہوگا جو یہ کہہ سکے گا کہ اس 2 سال کے وقفے میں نے کسی اپنوں کو نہیں کھویا، کوئی نہیں ہے۔ کسی نے اپنے باپ کو کھویا، کسی نے اپنی ماں کو کھویا، کسی نے اپنے بھائی کو کھویا، کسی نے اپنی بیٹی کو کھویا، کسی نے اپنے بیٹوں کو کھویا، کسی نے اپنے داماد کو کھویا۔ ہر ایک، کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں سے اس کا کوئی نہ کوئی عزیز اس سے جدا نہ ہوا ہو اور اس کندھے پر ہم نے اس کا جنازہ نہ لے گیا ہو۔ لیکن میرے بھائیوں، اس کے باوجود میری زندگی کے اندر کتنی تبدیلی آئی، تھوڑا اس کے مراقبے کی ضرورت۔ موت تو سبھی کو آنی ہے، کوئی اس سے بچنے والا نہیں ہے، ہر ایک کو آنا ہے، ہر ایک کو جانا ہے، لیکن اس کی تیاری کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے موت سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگان دین اور ہمارے اکابر بار بار لوگوں کے ایمان کو تقویت پہنچانے کے واسطے اسی بات پر بار بار باتیں کر رہے تھے،
اور ہر ایک کے اوپر شاید کچھ نہ کچھ کیفیت ضرور آئی، ڈر خوف ایک طرح کا، اور وہ ڈر خوف پیدا بھی کیا گیا اور فطری چیز ہے۔ باہر نکلے اپنوں سے ڈر، مسجدوں میں آنے سے روک دیا گیا، ماسک لگائے بغیر نہیں نکل سکتے، اگر کوئی گزرتے ہوئے کھانس دیا تو عجیب تعجب سے اس کو دیکھنے لگے، اگر بازو ٹھہرنے والا چھینک دیا تو خدا کی قسم سب سے بڑا جرم کر دیا۔ معلوم ہوا کہ صاحب فلاں کو بخار ہے تو دیکھنا گوارا نہیں تھا۔ یہ سب حالات سے ہم گزرے ہیں، اور ایسے موقع پر ڈر خوف، پتہ نہیں کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا ہوگا، وصیتیں لکھ دی گئی، کر دیا گیا، ہر ایک کو بتلایا گیا۔ اللہ بہت جزائے خیر دے ہمارے حضرت والا حضرت مولانا شاہ محمد جمال الرحمان صاحب دامت برکاتہم کو۔ میرے اوپر بھی ایک کیفیت آئی تھی، میں میری بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، ڈر خوف۔ پہلے لاک ڈاؤن پہ کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی تھی، نہ کسی سے ملنا، نہ کسی سے کوئی، بس اب ہوا کہ جب چلا، اب چلا کہ جب چلا، کیا ہوگا کیا ہوگا۔ میرے حضرت کو اللہ بہت جزائے خیر دے، اللہ صحت و عافیت سے حضرت کا سایہ ہم لوگوں پہ باقی رکھے۔ 2.5 گھنٹے حضرت نے مجھے دیے اور بہت بہت ایمان اور تقویت والی بات فرمائی، اور حضرت نے ایک سوال مجھ سے کیا تھا کہ ڈر کس بات کا ہے؟ میں نے کہا حضرت پتہ نہیں کیا ہوگا میرے بعد، بیوی بچے ہیں، والدہ ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اب تک یہ زعم تھا کہ ان کی روزی کی ذمہ داری آپ نے لے رکھی ہے۔ یہ ایک جملے نے ایسا دل پر اثر کیا، میں بلا مبالغہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، حضرت کے قدم پکڑ کے میں بے ساختہ رونے لگا، جذبات کے مارے قدم پکڑ لیا حضرت کے میں نے۔ حضرت نے بہت تسلی دی اور فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ آپ کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ آپ کو سبب بنایا ہے، آپ رازق نہیں ہیں، رازق تو اللہ ہے۔ اور جب اللہ آپ کی موجودگی میں آپ کو سبب بنا کر ان کو روزی دے رہا ہے، تو اگر موت مقدر ہے تو نہ تمہاری بیوی تمہیں روک سکے گی، نہ تمہاری اولاد تم کو روک سکے گی، نہ تمہاری ماں تمہیں روک سکے گی۔ اگر جانا ہوگا تو چلے جاؤ گے، اور اللہ تمہارے گھر والوں کو ایسے نہیں چھوڑے گا۔ تسلی ہوئی۔ اگلا سال ہوا، میں خود ایسے سخت لیول سے گزرا کہ شاید بچنے کی کوئی امید نہیں تھی، اور ایسی افواہیں پھیلی، اور اللہ جزائے خیر دے ان افواہ پھیلانے والوں کو بھی۔ ان افواہوں سے فائدہ یہ ہوا کہ دعائیں ملی، وینٹیلیٹر تک پہنچا دیا گیا، آخری اسٹیج تک پہنچا دیا گیا، اور اس کا نتیجہ الحمدللہ طلباء نے، شاگردوں نے، چاہنے والوں نے، بڑوں نے، سبوں نے دعائیں کی، سب کی دعائیں رنگ لائیں۔ اور جب 7 دن کے بعد مجھے سلنڈر ہٹے، اور حالت یہ تھی کہ 2 سلنڈر مجھے لگ رہے تھے، 40 لیٹر کے، صبح ایک شام ایک، اور 7 دن میں جب یہ دونوں سلنڈر ہٹے تو ڈاکٹر نے مجھے رپورٹ دے کر یہی بات کہی کہ سوائے دعا کے دوا نے اثر انداز نہیں کیا آپ کے اوپر۔ الحمدللہ۔ کس کی دعائیں تھی اللہ بہتر جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں اپنی بات اس لیے میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ جو آدمی پر بیتتی ہے اس کو احساس ہوتا ہے، اور اس وقت پتا چلا کہ یہ مرض کیا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، سب تماشے، سب خامخواہ کی باتیں ہیں۔ جس پہ بیتتی ہے اس کو پتا چلتا ہے۔ موت کے منہ سے، یا یوں کہا جائے کہ موت کیا چیز ہے، حل کا اللہ تعالیٰ نے ایک اثر دکھایا ہے۔ اللہ نے پھر واپس کیا، اللہ تعالیٰ پھر کام لے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی ذات سے ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پیغام ہے۔ کل ہی سورہ طارق کے اندر آخری آیت پہ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب ذہن گیا۔ حالات اس وقت جو چل رہے ہیں ملک کے، ہر جگہ مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اسلام کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں، ہم لوگوں کو پست ہمت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سورہ طارق میں فرماتا ہے، قرآن کہتا ہے إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا۔
عجیب ذہن گیا کل نماز میں میرا. انہم یکیدون کیدا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ یعنی کافر مکر و فریب کر رہے ہیں, چال چل رہے ہیں, پلاننگ کر رہے ہیں, سازش کر رہے ہیں. کس بات کی؟ قرآن کو مٹانے کی, اسلام کو مٹانے کی, احکامات اسلام کو ختم کرنے کی, مسلمانوں کے تشخص کو ختم کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں. اور اللہ نے اس کے مقابلے میں فرمایا وَأَكِيدُ كَيْدًا, ان کے مقابلے میں اپنی تدبیر چل رہا ہوں. اور جب اللہ تدبیر کرنے پر آ جائے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ, ان لوگوں نے بھی چالیں چلی, اللہ بھی اپنی تدبیر کیا, اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا اکید کیدا, میں تدبیر کر رہا ہوں, میں پلاننگ کر رہا ہوں, اور پھر حضور کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا فمہل الکافرین امہلہم رویدا, اللہ کے رسول ان کافروں کو آپ چھوڑ دیجئے تھوڑی دیر, بس تھوڑی دیر. امہلہم رویدا, طاقت میں نشے میں یہ آج جو اترا رہے ہیں یہ زیادہ دن نہیں ہے. امہلہم رویدا, میں ان کو تھوڑی مہلت دے رہا ہوں, اور جب میں مہلت دے رہا ہوں تو کون ہے جو انکار کر سکے؟ اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ سے تعلق کو مضبوطی سے ساتھ جوڑنا چاہیے. کرنے والی ذات اللہ کی ہے. حالات آئیں گے, ان حالات سے پریشان ہونے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑنا چاہیے. زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنی زندگی کا آخری تصور کرتے ہوئے اللہ سے رجوع کرنا چاہیے, بس. دوسری گزارش میرے بھائیوں, رمضان المبارک کے اس تکمیل قرآن کے موقع پر یہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ قرآن تکمیل ہوا ہے, قرآن ختم نہیں ہوا ہے. قرآن کبھی ختم نہیں ہوگا. جس دن قرآن ختم ہوگا اس دن قیامت آئے گی, اس دن قیامت آئے گی. ابھی قرآن تکمیل ہوا ہے, اسی لیے ہر قرآن کے ختم پر من الجنت والناس کے فوری بعد سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات پڑھی جاتی ہے, اور اس کی وجہ یہی ہے ہم اللہ تعالیٰ سے یہ حسن ظن رکھتے ہیں کہ مولا یہ قرآن ختم ہوا, فوری اگلا قرآن شروع ہو گیا, اب پھر وہ قرآن چلتا رہے گا. اس لیے آج قرآن تکمیل ہوا. رمضان المبارک میں دو سنتیں الگ الگ ہیں. ایک ہے تراویح میں مکمل قرآن سننا, یہ ایک الگ سنت, اور ایک ہے تراویح میں قرآن سننا, یہ ایک الگ سنت. جیسے میں نے درمیان میں ساتھیوں سے درخواست کیا تھا کہ جو لوگ بیٹھ کے موبائل دیکھتے رہتے ہیں یا یہ کہ رکوع میں آنے کے انتظار میں ہیں, وہ قرآن تو سن رہے ہیں لیکن ان کی یہ سنت ترک ہو رہی ہے نماز میں قرآن سننے کی. اس لیے یہ مت سمجھیے کہ صرف تراویح پڑھ لینا ہے, بلکہ تراویح میں قرآن سننے کا اہتمام کرنا چاہیے. ابھی اس وقت بعض ہمارے علماء کرام ایک مہم چلا رہے ہیں, یہ سہ شبی شبینہ, پنج شبی اور چھ شبی اور پھر عشرہ, سب کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اس وقت عوام کی کاہلی کی وجہ سے. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جہاں جلدی قرآن ہو گیا, قرآن ایک ختم ہو گیا, اس کے بعد آزاد. اس لیے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ عشرہ مجموعہ اچھا خاصا ہے, اس کے بعد چھ شبی شبینہ یہاں سے زیادہ مجمع ہے, پنج شبی شبینہ اس سے تھوڑا زیادہ ہے, اور سہ شبی شبینہ بھی سنا بعض جگہ چل رہا ہے. اور اللہ ہی اپنے کرم سے معاف فرما دے, ہمارے حیدرآباد کے اندر تو یک شبی شبینہ کا بھی ایک رواج ہے, مکمل ایک رات میں قرآن ہوتی ہے. 9 بجے عشاء کی نماز ہوتی ہے, میں خود اس مجلس میں گیا ہوا ہوں, اس لیے سنی سنائی بات نہیں ہے, میری اپنی دیکھی ہوئی بات ہے. 9 بجے عشاء کی نماز ہوئی, اس کے بعد تراویح شروع ہوئی, قرآن شروع ہوا. 5 حفاظ تھے ہم لوگ, اور سب عشرہ سنائے ہوئے تھے. اور اس کے بعد سنے تھے پہلی مرتبہ کہ بھائی قرآن ایک رکعت میں پڑھتے ہیں, موصوف ایک رکعت میں پڑھتے ہیں, ایک رات میں بھی نہیں. تو بڑے عقیدت سے گئے تھے کہ آخر پڑھتے کیسا ہیں, اور پھر 9 بجے نماز ہے اور پھر 2:30 بجے ختم بھی ہو جاتی ہے. بڑا تعجب ہوا. گئے 5 لوگ, ہم لوگ مل کے 5 منٹ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے آپ کو کہہ رہا ہوں, 5 منٹ ہم 5 حفاظ ایک دوسرے کی صورت دیکھتے رہے کہ آخر حافظ صاحب پڑھتے کیا ہیں. تو اچانک ہم تعجبی میں تھے
آواز آئی بڑی ترنم بھری، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ہم 5 حفاظ کو اندازہ ہوا کہ 11واں پارہ چل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد شروع ہوا، اور پھر 1 سے شاید 2 منٹ، 1 سے 2 منٹ، اس کے بعد الف لام را کتاب حکمت آیات، پھر اپنی رفتار شروع، یعنی پارہ 1 سے 2 منٹ کے اندر ہو گیا۔ ہم 5 وہیں سے واپس ہو۔ اگر ایسا قرآن پڑھنا ہے، اللہ مجھے بھی معاف کرے، یہ قرآن لعنت برسائے گا اسوں پر، لعنت برسائے گا۔ قرآن بڑا باغیرت ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ باغیرت ہے، اس کا کلام بڑا باغیرت ہے۔ اللہ اپنی بے غیرتی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتے، مولا اپنے کلام کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتے۔ اور معلوم یہ ہوا کہ 1 رات کے 75,000 روپے ہیں ان کے، 1 رات کے، اور یہ فکس ہے، طے شدہ ہے۔ بقیہ ہدایہ، نذرانے، تحائف جتنے زیادہ آئیں گے اتنی آپ کی قرآن سے محبت ہے۔ اور معلوم ہوا کہ پورا رمضان بک ہیں، 1 دن بھی خالی نہیں ہے۔ مجھے تو بڑا تعجب ہوا کہ 10 دن میں میری آواز بیٹھ جاتی ہے، کھانسی ہوتی ہے، اور یہ بیچارے پورا رمضان کیسے پڑھاتے ہیں، پوری قرآن۔ اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ میرے بھائیوں، قرآن تکمیل ضرور ہوا ہے، وعدہ کیجئے آج سارا مجمع، خاص طور پہ نوجوان بھائیوں سے، آپ تراویح پڑھیں گے اور قرآن سنیں گے۔ علم ترا نہیں پڑھیں گے، علم ترا نہیں پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے۔ تراویح کا جیسے 10 دن آپ نے اہتمام کیا، کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ، مجھے معلوم ہے بعض ایسے بھی ہیں 3 بس بدل کے آتے ہیں، 4 بجے وہاں سے نکلتے ہیں، ایک جگہ پہنچتے ہیں، عصر پڑھتے ہیں۔ مجھے 3 سال پہلے معلوم ہوا ان صاحب کے بارے میں، ایک جگہ عصر پڑھتے ہیں، پھر وہاں سے دوسری بس میں سوار ہوتے ہیں، پھر ایک جگہ اترتے ہیں، وہاں افطار کرتے ہیں، پھر افطار کے بعد مغرب پڑھ کے پھر دوسری بس سے سوار ہو کے یہاں پہنچتے ہیں، اور واپسی میں بیچارے لفٹ منگ کے اپنے مقام کو پہنچتے ہیں کیونکہ بسیں نہیں ملتی ہے۔ وہ یہاں کیوں آتے ہیں؟ میری وجہ سے نہیں آتے، قرآن کے واسطے آتے ہیں۔ اور میں یہ اپنا کوئی کمال نہیں کہتا ہوں، میں صاف کہتا ہوں اللہ کا کلام ہے، مولا جس سے پڑھانا چاہے وہ ان کی مرضی ہے۔ اس لیے میرے نوجوان بھائیوں، وعدہ کرو، ایک مرحلہ آیا، 2 سال ہم لوگ مسجدوں میں نہیں آئے، تراویح نہیں پڑھے، تو کیا حال تھا ہم لوگوں کا سب جانتے ہیں، کیا کیفیت تھی ہماری۔ جذبے سے مانگو، اللہ سے جذبے سے مانگو، قرآن کی قدر کیجئے، اللہ نوازیں گے اور دیں گے، ضرور دیں گے، ضرور دیں گے۔ عقیدہ ہے، ایمان ہے، اور میرا ایمان تو اس پر اور زیادہ مضبوط ہوا گزشتہ سال۔ تراویح کے واسطے یہاں کے ذمہ داروں نے مسلسل ربط میں رکھا، میں بھی ربط میں رہا، کوشش پوری رہی کہ انتظام ہو جائے انشاءاللہ، لیکن حالات آئے، گورنمنٹ کی طرف سے، باضابطہ پولیس کی طرف سے لیٹر آیا مسجد کے ذمہ داروں کو کہ یہاں تراویح نہیں ہو سکتی آپ کے پاس۔ بہت کوششیں ہوئی اور میں مایوس ہو گیا تھا۔ اس سال تو گھر میں سنا لیا تھا قرآن، اب یہ سال بھی شاید گھر ہی میں سنانا پڑے، اور امید تھی کہ شاید کچھ ہوگا کیونکہ پہلے کے مقابلے میں حالات کچھ حد تک قابو میں تھے، لیکن کوئی بظاہر اسباب نہیں بن پا رہے تھے۔ اور آخر سے 1 دن پہلے ہمارے محترم جناب اسحاق بھائی نے فون کر کے بتلا دیا کہ اب بہت مشکل ہے، جتنی کوششیں ہو سکتی تھی ہم نے سب کر لی، پھر بھی 2-3 دن آپ دیجئے، کہیں آپ وقت زبان مت دیجئے، 2-3 دن انتظار کریں گے انشاءاللہ، کچھ نہ کچھ کوشش کر کے 3 رمضان کے بعد سے ہی ہم کوشش کر کے پڑھیں گے۔ چاند رات سے 1 دن پہلے، یعنی جو اس وقت چاند رات متوقع تھی، ہوئی نہیں، 29ویں شعبان، عصر کے بعد میں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بہت رویا، اللہ کے سامنے خوب گڑ گڑایا، حقیقی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اللہ سے خوب رویا۔ میری اہلیہ نے مجھے بڑی تسلی دی، اس موقع پر بڑا سمجھایا، میری بہن نے مجھے سمجھایا، چونکہ میرے لیے ایک حادثہ نیا بھی تھا، میری والدہ کا انتقال ہوا تھا اسی وقت، تو دل بہت ٹوٹا ہوا تھا، تو میری بہن نے بھی اور میری اہلیہ نے بھی بہت تسلی دی، چونکہ اس سال ہم نے تراویح اپنی بہن کے گھر میں پڑھی تھی، میری والدہ بھی پڑھی تھی، تو وہ ایک مرحلہ آ گیا تھا ہم لوگوں کا، جذباتی تھے، سب رو لیے، اللہ سے خوب دعائیں کیا۔ عصر سے پہلے کی بات، یعنی ہمارے بارکس کی عصر 4 بجے ہمارے پر اثر ہو جاتی،
وہ دن گزر گیا. اگلا جب چاند نہیں ہوا اگلے دن عصر سے بالکل پہلے یعنی 3:30 بجے 3:45 بجے مجھے فون آیا. حضرت مفتی جمیل صاحب دامت برکاتہم کا ہمارے حضرت والا کے صاحبزادے ملے پلی مرکز کے امام صاحب, ان کا فون آیا مجھے کہ آپ کو کوئی فون آیا؟ میں نے کہا نہیں. کہا لوگوں کا اصرار ہے اور یہاں دہا کا انتظام کرنا چاہتے ہیں, اس لیے لوگوں کی خواہش ہے کہ معلوم ہوا کہ آپ خالی ہیں تو آپ یہاں پڑھا دیں. میں نے کہا کہ بھائی ابھی وہاں سے کوئی حتمی نہ ہونے کی بات نہیں آئی. تو کہا کہ اگر آپ نہیں بولیں گے تو پھر ابا سے فون کراؤں گا. تو اب وہ بلیک میلنگ تھی, حضرت کے آگے تو کچھ نہیں چلتا تھا. تو میں نے کہا مجھے تھوڑا سا وقت دیجئے. میں فوری اسحاق بھائی کو فون کیا تو انہوں نے کہا نہیں صاحب وقت مت دیجئے, ذرا ٹھہریے, دیکھیں گے کچھ نہ کچھ. اسحاق بھائی فوری یہاں آئے, کوششیں کی لیکن نہیں ہو سکی. عصر کے بعد پھر حضرت والا کا فون آیا اور حضرت نے فرمایا کہ بھائی ایسی ایسی بات ہے اور وہاں کا کیا مسئلہ ہے. میں نے کہا حضرت ابھی کوئی طے نہیں ہوا. حضرت نے کہا کہ مرحلہ ہے اور پہلی مرتبہ کا موقع ہے, میری خواہش ہے کہ تم ہاں کہہ دو. حضرت کا مزاج, حضرت فوری حکم نہیں دیتے. میں نے کہا حضرت آپ کا خواہش میرے لیے حکم ہے. عصر کے بعد میں نے فون کیا کہ مجھے منظور ہے. اللہ پاک نے الحمدللہ سال گزشتہ ملے پلی مرکز میں نے قرآن سنایا. محض اللہ کی کرم اور توفیق سے, غیر متوقع جذبے سے جب تڑپ ظاہر ہوتی ہے اللہ پاک غیب سے انتظام کر دیتے ہیں. یہ ان کی سنت ہے, وہ سچے تڑپ کو جاننا چاہتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. یہ حالات ہیں, سب کچھ ہیں. آج خلاف معمول میں نے اپنے 2 واقعات آپ کو اس لیے سنائے کہ اس میں میرا ایمان بڑا مضبوط ہوا ہے اور میں اپنا ایک پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں. زندگی کا آخری موقع پتہ نہیں کب وقت آ جائے, کوئی بھروسہ نہیں. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. اچھوں کو دیکھا گیا, اچھے تھے, اچانک اطلاع انتقال ہو گیا. جوان لوگ چلے گئے. اس لیے موت نظروں کے سامنے نظر آتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں وعدہ کیجئے, سب وعدہ کیجئے, بڑے حضرات بھی نوجوان حضرات بھی, کہ انشاءاللہ قرآن سنیں گے, تراویح میں قرآن سنیں گے, علم طرح کا ماحول نہیں بنائیں گے. اور اللہ کے واسطے مارکیٹوں کو آباد مت کیجئے, ہوٹلوں کو آباد مت کیجئے. یہ ایک مہینے میں 10 دن تو بس ختم ہو گئے, 20 دن باقی رہ گئے. 20 دن قدر کر لیجئے, اللہ کی قدر کر لیجئے, اپنے اعمال کی اصلاح کی فکر کر لیجئے. زندگیوں میں کچھ تبدیلی ہم سب کو لا لینے کی فکریں کر لینی چاہیے. بس یہ 2 پیغام اس عاجز نے پیش کیے. یہ موقع تکمیل قرآن کا ہے اور حدیث میں چونکہ بتلایا گیا کہ اس موقع پر یہ وقت استجاب الدعوہ کا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں. جو مانگا اللہ تعالیٰ وہ عطا فرماتے ہیں. دعا تو ہر صورت میں قبول ہوتی ہے, لیکن اس موقع پر بزرگوں کا تجربات یہ ہیں کہ اس موقع پر جو مانگا گیا وہ اللہ پاک عطا کرتے ہیں, اگر اللہ کی تقدیر میں مصلحت میں ہو. اور مصلحت میں کیا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں. اس لیے ہمیں یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے کہ اللہ میں جو مانگوں گا اللہ دیں گے اور ضرور دیں گے. دعا میں یقین ضروری ہے, اصل چیز ہے, یقین ضروری ہے. اللہ دیتے کی نہیں کی ایسا نہیں, یقین ہے مجھے دیں گے اور وہی دیں گے, وہ اس کے علاوہ کوئی دیں گے ہی نہیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کے اندر اعتکاف والے باب میں آپ پڑھیے, اس میں حضرت نے یہی بات فرمائی. اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے در پہ آ جائے اور یوں کہے, یہ حضرت کے الفاظ ہیں, تو دینے کا نہیں میں ٹلنے کا نہیں. یعنی اس جذبے کے ساتھ کہ مولا جب تک آپ دیں گے نہیں میں یہاں سے ٹلوں گا نہیں, اور مولا کو یہی ادا پسند ہے. اس لیے خوب گڑ گڑا کے اللہ سے مانگنا چاہیے. اور یہ آخری موقع, شاید زندگی کا آخری موقع ہو, اب اس کے بعد کبھی موقع نہ ہو, اس تصور کے ساتھ مانگنا چاہیے. اپنے سارے گناہوں کے حالات کو, تصورات کو سامنے رکھیے. تھوڑی دیر دعا سے پہلے اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیجیے, آنکھیں بند کر لیجیے, سر جھکا لیجئے, تھوڑی دیر مراقبہ کیجئے. اس کے تصورات ہیں, اس کے فوائد انشاءاللہ محسوس ہوں گے. اپنی زندگی کے اپنے اعمال کو آپ خاص طور پر اپنی کوتاہی والی زندگی کو سامنے رکھیں انشاءاللہ. جی
جیسا میں نے عرض کیا کہ قرآن سننا ہے، اور حضرت امام صاحب نے بھی فرمایا ہے، اس جانب آپ کی توجہ دلاؤں. انشاءاللہ کل سے پھر یہاں دوسرا قرآن شروع ہوگا، تو جو حضرات یہاں مقامی لوگ ہیں وہ ضرور اس میں شریک ہوں اور قرآن سنیں، یا نہیں اپنے اپنے علاقے میں جہاں بھی آپ تراویح پڑھتے ہیں قرآن ضرور سنیے. اس میں کوئی کوتاہی ہم لوگوں کو بالکل نہیں کرنی چاہیے. ایک تحریر آئی ہے، حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم داعی اسلام ہیں، اور ظالموں کے ظلم کی وجہ سے فی الحال حضرت پر عجیب قسم کے بالکل جھوٹے مقدمات ڈال کر ان کو حضرت کو اندر رکھا گیا، اور ایسے بہت سے لوگ ہیں، اور ہمارے بہت سے علماء بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بیچارے زمانوں سے اندر قید ہیں. ان سب کی رہائی کے واسطے بھی، اور مجھے بھی کئی فون آئے آج، سبوں نے اپنے اپنے متعلقین کے واسطے دعاؤں کی درخواست کی ہے. حسن ظن سب نے رکھا ہے. میرے بھائیوں، اللہ دل کے جذبات کو جانتے ہیں، دل میں آپ کے کیا ہے مولا جانتے ہیں. ہر چیز ان کے نظروں کے سامنے ہے، ہر چیز کو وہ جانتے ہیں. اس لیے اپنے جذبات کو آپ خود سامنے رکھیں، خود یاد رکھیں، اور تھوڑی دیر مراقبہ کیجئے. نگاہوں کو نیچی کر لیجئے، سر جھکا لیجئے، آنکھیں بند کر لیجئے، اور اللہ سے اس یقین کے ساتھ مانگیے کہ آج مولا دیں گے اور ضرور دیں گے.